नहजुल बलागा से सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम का पहला खुतबा, रेफरेंस नंबर 1, हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का तर्जुमा, वर्ड बाय वर्ड मैं उसमें से पढ़ूंगा। पेज नंबर है 384 और खुतबा नंबर है 144। इस नहजुल बलागा में से, ये दोबारा दिखा दीजिए इनको, लाहौर से ये प्रिंट हुई है, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने इसका तर्जुमा किया है। और मैंने अहले तशय्युअ उलमा से पूछा, उनका सबसे ऑथेंटिक तर्जुमा यही है जिसको ऑन किया जाता है, इनसे बड़ा कोई आलिम दीन नहीं है उनका। तो इसी में से वर्ड बाय वर्ड मैं पढ़ूंगा, लफ्ज बल लफ्ज, कोई अल्फाज अपनी तरफ से नहीं, इंशाअल्लाह ताला। तो पहला खुतबा है पेज नंबर 384, खुतबा नंबर 144, आयतुल इस्तिखलाफ, सूरह नूर की आयत नंबर 55, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। पर्टिकुलरली मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी इसी आयत को खिलाफत राशिदा की दलील बनाया है नहजुल बलागा के अंदर। वो खुतबा सुनिए वर्ड बाय वर्ड। इस खुतबे की हेडिंग है वक़द इस्तशारहु उमर इब्नुल खत्ताब फी शुखूस लिल क़िताल लिल फुर्स बिनफ्सिही, कि जब मशवरा मांगा मौला अली अलैहिस्सलाम से मौला उमर अलैहिस्सलाम ने कि वो बनफ्स नफीस फारिस की जंग कादसिया में शिरकत करना चाहते हैं। अमीरुल मोमिनीन थे उस वक्त, दो ही सुपर पावर्स थी, पर्शियन अंपायर, ईरानियन अंपायर, और दूसरी रोमन अंपायर। जिस तरीके से आज जो है वो अमेरिकन और रशिया तो अब काफी हद तक कमजोर हो चुका है, इस तरीके से उस वक्त ये दो बड़ी सुपर पावर्स थी। तो जाहिर है कि ये बड़ी घुमसान की जंग होने वाली थी कादसिया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने मशवरा उनसे मांगा, सैयदना उमर अलैहिस्सलाम ने, कि मुझे उस जंग में खुद जाना चाहिए, क्योंकि बहुत घुमसान की जंग है और इसमें बिल्कुल 1-0 वाला इशू है। अगर ये जंग हारते हैं तो जो डेटरस बन चुकी थी जंग यरमूक के बाद, जिसमें रोमन अंपायर घुटने टेक चुकी थी, तो उसके बाद ये जंग कादसिया होने वाली थी। तो ये जब मशवरा मांगा गया तो मौला अली ने देखें क्या मशवरा दिया, वर्ड बाय वर्ड अहले तशय्युअ का तर्जुमा नहजुल बलागा, पेज नंबर 384, खुतबा नंबर 144। इस अमर में कामयाबी और नाकामी का दारोमदार फौज की कमी बेशी पर नहीं रहा है। यह तो अल्लाह का दीन है जिसे उसने सब दीनों पर गालिब रखा है, और उसका लश्कर है जिसे उसने तैयार किया है, और उसकी ऐसी नुसरत की है कि वो बढ़कर अपनी मौजूदा हद तक पहुंच गया है और फैलकर अपने मौजूदा फैलाव पर आ गया है। और हमसे अल्लाह का एक वादा है, सूरह नूर आयत नंबर 55, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, जो लोग ईमान लेकर आए और उन्होंने नेक अमाल किए, मैं जरूर बिल जरूर उनको जमीन में खिलाफत दूंगा। अल्लाह का वादा है और वो अपने वादे को पूरा करेगा और अपने लश्कर की खुद मदद फरमाएगा। ये मौला उमर को तसल्ली दे रहे हैं मौला अली। उमूर सल्तनत में हाकिम की हैसियत वही होती है जो मोहरों में डोरे की होती है, यानी मोतियों का जो हार है, उन मोतियों के अंदर जो डोरा, जो धागा पिरोया हुआ होता है, उसकी जो अहमियत है वो हाकिम वक्त की अहमियत है। जब डोरा टूट जाए तो सब मोहरे बिखर जाते हैं, यानी अगर आप धागे को तोड़ दें तो वो जितनी भी यूनिटी है वो सारे मोती फैल जाएंगे और फिर कभी सिमट ना सकेंगे। आज अरब वाले अगरचे गिनती में कम है मगर इस्लाम की वजह से बहुत हैं और इत्तेहाद बाहमी के सबब फतह व गलबा पाने वाले हैं, यानी इत्तेहाद। और मैं इसीलिए कहता हूं अब ये नहजुल बलागा में पढ़ लूं तो सुन्नी शिया भी इत्तेहाद करें ना काफरों के मुकाबले पे। ये मौला अली के खुतबात जो हैं, आप अपने मुकाम पर खूंटी की तरह जमे रहें, यानी आपको पता है ना खूंटी होती है ना, उसके साथ सारे मामलात चलते हैं, उसके साथ ही चीजों को बांधा जाता है। मजबूती बांधी हुई चीज की उसी खूंटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो मौला अली ने मौला उमर को कहा आप खूंटी की तरह जमे रहें यहीं मदीना शरीफ में, और अरब का नज़्म व नस्ब बरकरार रखें और इन्हीं को जंग की आग का मुकाबला करने दें जिनको आप भेज रहे हैं। इसलिए कि अगर आपने इस सरजमीन अरब को छोड़ा तो अरब इतराफ से आप पर टूट पड़ेंगे, यहां तक कि आपको अपने सामने के हालात से ज्यादा उन मुकामात की फिक्र हो जाएगी जिन्हें आपने पसे पुश्त गैर महफूज छोड़ रखा है। यानी आप खुद कासिया में चले गए तो पीछे तो लोगों को मौका मिलेगा कि उमर चला गया, अब इन पे टूट पड़ो। कल अगर अजम वाले
آپ کو دیکھیں گے تو آپس میں یہ گفتگو کریں گے کہ یہ عمر ہے سردار عرب، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو سکون ہو جائے گا، آسودہ ہو جاؤ گے. تو اس کی وجہ سے ان کی حرص اور طمع آپ کے قتل کرنے پر ان کو آمادہ کر دے گی. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کے بھڑنے کو آپ سے زیادہ برا سمجھتا ہے، اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہے. اور ان کی تعداد کے متعلق جو آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، تو ہم سابق میں بھی کثرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سہارے پر لڑا کرتے تھے. یہ مولا عمر کو مولا علی تسلیاں دے رہے ہیں. اور پھر مشورہ مان لیا گیا اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو بھیجا گیا امیر بنا کر. 4 دن تک جنگ ہوئی. 8,500 مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح دی اور پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی الحمدللہ. اور آپ حیران ہوں گے کہ پرشیا کے لوگوں کے پاس ہاتھی تھے جو وہ لے کے آئے، اور مسلمان عرب کے گھوڑے اس ہاتھی کو دیکھ کے ہی بھاگ جاتے تھے، اور مسلمان اس جواں مردی سے لڑے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے واپس بھیج کے پیدل جا کے ہاتھیوں کو نیچے گرایا. اتنی جواں مردی کے ساتھ بنو تمیم کے لوگ لڑے الحمدللہ. اور یہ سیم واقعات اہل سنت کی تمام تاریخی کتابوں میں ملتا ہے. اور میں اس میں مشورہ دوں گا آپ کو. پھر لوگوں کو برا لگتا ہے کہ قطر والوں نے ایک فلم سیریز بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے، عربی کے اندر 30 اقساط پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری بایوگرافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے شروع کر کے ٹل سیدنا عمر کی شہادت تک آپ کو سینٹرڈ کرتے ہوئے بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فلمایا ہے اور کمال کرتی ہے. انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، فرینچ کے ساتھ آ چکا ہے، لیکن اردو میں نہیں آیا. ابھی ہم نے کوشش کی ہے. میں نے ایک بھائی کو، انہوں نے اپنا نام بھی ظاہر کرنے سے منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں چھپ کے کام کرنا چاہتا ہوں. ان سے میں نے یہ سارا ترجمہ میں نے خود کیا. بہرحال ایک کلپ ہم نے چڑھایا الحمدللہ، وہ چند گھنٹوں کے اندر ہزاروں لوگوں تک، شاید لاکھوں تک پہنچ چکا ہو واٹس ایپ کے ذریعے الحمدللہ. اردو سب ٹائٹل کے ساتھ ایک کلپ سیدنا عمر کا ایک بڑا زندگی کا بہترین واقعہ، وہ ہماری جو فیس بک ہے اس کے اوپر اپلوڈ ہے. انجینئر محمد علی مرزا. یوٹیوب پہ چونکہ اجازت نہیں، اس کے کاپی رائٹس ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں اجازت مل جائے تو ہم اس طرح کے جو کریٹیکل کلپس ہیں وہ انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے اردو سب ٹائٹل کے ساتھ بہترین آسان فہم اردو ترجمے کے ساتھ اپلوڈ کریں گے. اس کی آج تازہ مثال آ چکی ہے. اور یہ عمر سیریز کے اوپر جو یہ مولوی خطبے دیتے پھر رہے ہیں نا اس کے خلاف، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عمر سیریز کا کنسلٹنٹ وہ بندے ہیں کہ یہ سارے دنیا کے مولوی ایک پلڑے میں رکھے جائیں نا علمی اعتبار سے، اور وہ 2 بندے ایک طرف ہیں. مفتی اعظم قطر یوسف القرضاوی، جن کی عمر تقریباً 90 سال ہو چکی ہے. دنیا میں اس سے بڑا کوئی اہل سنت کا عالم دین نہیں ہے. وہ کنسلٹنٹ ہے اس کے، جن کی وہ کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام، جو عرب کے ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے جدید مسائل کے اوپر. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور باقی جتنے لوگ ہیں، یہ جتنی بھی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی تحقیق ہے. یوسف القرضاوی. اور دوسرے ڈاکٹر علی سلابی ہیں جو دنیا میں سب سے بڑے ہسٹورین ہیں، جنہوں نے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام کی سیرت پہ اتنی موٹی عربی میں کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں جو ہے وہ شائع بھی ہو رہی ہیں اردو ترجمے کے ساتھ. ڈاکٹر علی سلابی. تو یہ 2 بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے عمر سیریز کے اوپر کنسلٹینسی دی ہے، اور الحمدللہ یہ ریکارڈنگ ہوئی، اور اس کا ٹیسٹ ہی عربی میں ہونے کی وجہ سے ہے. نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کا دوسرا خطبہ، ریفرنس نمبر 2، حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ، پیج نمبر 368، خطبہ نمبر 132. جنگ یرموک جو قادسیہ سے پہلے رومن امپائر کے خلاف فیصلہ گن جنگ تھی، اس میں بھی سیدنا عمر نے کہا کہ میں خود جا کے مسلمانوں کو لیڈ کرتا ہوں تاکہ مورائل بلند ہو مسلمانوں کا. تو اس حوالے سے بھی مولا علی سے مشورہ مانگا گیا، اور اس خطبے کی ہیڈنگ کیا ہے؟ وقد شاورہ عمر بن الخطاب فی الخروج الى غزو الروم بنفسه. جب مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر نے مشورہ مانگا کہ وہ خود جا کر روم کا غزوہ لڑنا چاہتے ہیں. یہ غزوہ کو جو کہا گیا نا جس میں حضور شریک ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ غزوہ ہوتا ہے. دوسرا جو ہے وہ سریہ ہوتا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے، محدثین اس فرق کو نہیں مانتے. غزوہ کے لفظ کسی لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. مسئلہ نمبر 127 بھی امام محمد مہدی والے
لیکچر کے اندر میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے غزوہ ہند والی حدیث کے اوپر. وہ کہتے ہیں نہیں غزوہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں گے, نعوذ باللہ. غزوہ ہی, اب غزوہ روم کا لفظ یہاں پہ موجود ہے, حالانکہ اس میں تو نہیں موجود تھے. تو جب مشورہ مانگا گیا جنگ یرموک پہ جانے کے لیے, تو اب مولا علی کیا کہتے ہیں, ورڈ بائی ورڈ, اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کو ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے. وہی خدا اب بھی زندہ و غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ مسلمان تھوڑے تھے, غزوہ بدر میں تھوڑے سے تھے, کہ دشمن ان سے انتقام نہیں لے سکتے تھے, کہ وہ اپنے دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے. اللہ نے اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے. تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ سکیں. یعنی سیدنا عمر کو کہہ رہے ہیں تو سیدھے تھم ہو ساڑھے, تو انو کو جو ہو گیا تھا پیچھے کے بڑھے گا. اگر وہاں پہ مسلمان شکست کھاتے ہیں تو آپ کی طرف تو آ سکتے ہیں, آپ پھر نئی کمک بھیج سکتے ہیں. اگر کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دوسرے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں. تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی دکھانے والے, خیر خواہی کرنے والے لوگ بھیج دو. اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو, اگر دوسری صورت یعنی شکست ہوئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہوگے. دیکھو کیا تعریفی کلمات ہیں مولا عمر کے لیے, مولا علی کے, کہ آپ مسلمانوں کے لیے وہ پناہ گاہ ہوں گے کہ اگر شکست ہو بھی گئی یرموک میں تو مسلمان آپ کی طرف پلٹیں گے. آپ جب زندہ و سلامت ہوں گے پھر مورال بلند ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی سیدنا علی کے مشورے پر ابو عبیدہ ابن جراح کو. مولا علی علیہ السلام کے مشورے کے بعد مولا عمر نے بھیجا وہاں پر جنگ یرموک میں, اور خالد ابن ولید جو آرمی چیف تھے ان کو معزول کر دیا.